نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یہ سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 8 ہے۔ آج ہم نے اس کو پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سے پہلے اس کی آیت کو تو میں نے پڑھ دی، اس کا آخر میں ہم لفظی ترجمہ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے جو آیت ہم نے پڑھی تھی، اس سے پہلے بتایا یہ گیا تھا کہ نمبر 1 بات یہ ہے کہ ہم نے تمہاری صورتیں اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بنائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ رب العزت جس طرح چاہتے ہیں وہ بناتا ہے۔ وہ حکیم ہے، خبیر ہے، اس سے کسی قسم کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بتا دیا کہ یہ جو ہدایت ہے، ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو آیات اور محکمات، وہ الکتاب ہے، کتاب کی جڑ ہے، کتاب کا منبع ہے، ان آیات پر تم نے عمل کرنا ہے۔ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اللہ نے اس طرح عبادات کے طریقے بتائے ہیں، اس طرح تم نے خرچ کرنا ہے، اس طریقے سے تم نے جہاد کرنا ہے، اس طریقے سے تم نے لوگوں کی مدد کرنی ہے، اور یہ طریقے ہیں سارے کے سارے، نکاح، طلاق، اور سارے کے سارے اللہ رب العزت نے ہمیں ہر طریقہ بتا دیا۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، جو فساد اور جن کے دلوں میں کفر چھپا ہوتا ہے، جو بغاوت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ متشابہات، جو متشابہ آیات ہیں، محکمات کو چھوڑ کر بلکہ محکمات میں وہ کیڑے نکالتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جن ام الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دل خراب ہیں، جن کے ٹیڑھے ہیں، اور وہ یہ کیا کرتے ہیں؟ ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ، ان کے دماغ میں فتنہ، فساد برپا ہوا ہوتا ہے، وہ فساد برپا کرنے کے لیے یہ ایسی چیزوں بھی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے، اس کی شکل کس طرح کی ہوگی، مختلف قسم کے ایسے سوال وہ کریں گے دین کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے کے، جنت اور جہنم کے، وہ یہ کہاں ہوگی، کب قیامت آئے گی، جو اللہ تعالیٰ نے غیب کا شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ساتھ کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اپنے والدین پر، اپنے عزیز و اقارب، اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیٹوں کی، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، اور یتیم و مسکینوں کو دیتے ہیں، یہ راستے کے مسافروں کو دیتے ہیں، دین کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں اپنا سارے کا سارا مال بہاتے ہیں اپنی ضروریت رکھ کر، پھر وہ ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور جن لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے وہ آپ خود ہی کڑ رہے ہوتے ہیں، دے کوئی رہا ہوتا ہے، کڑ وہ رہے ہوتے، وہ تکلیف ان کو ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو اللہ رب العزت جہاں بھی بتا رہے ہیں کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، جن کے دل خراب ہوتے ہیں، اور ان کا نیت صاف نہیں ہوتی، ابتغاء تعویل ہی، وہ فتنہ اور فساد متشابہات آیت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور صرف اس کی تفصیل تعویل جو ہوتا ہے اللہ رب العزت کو جانتے ہیں۔ اور جو پکے ہوتے ہیں علم میں، جو علم میں مضبوط ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ متشابہات جو آیات ہیں ان کے پیچھے نہیں پڑتے، وہ محکمات پر عمل کرتے ہیں اور راسخ ہوتے ہیں، اور وہ ساتھ یہ کہتے ہیں ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر ہمیں وہاں سے جو سمجھ آ گئی ہے تو وہ ہم محکمات پر ہم عمل کریں گے، جن کی نہیں ہمیں سمجھ، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دے، ہمیں اس کا فہم، اس کا ادراک دے دے۔ کل من عند ربنا، ہر چیز ہی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اس سے نصیحت کون پکڑتے ہیں؟ جو جن کی عقل،
جن کی صاف، جن کا دل اور دماغ اخلاص والے ہوتے ہیں، جن کی لب جو ہوتی ہے، عقل ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کی خرابی نہیں ہوتی۔ آگے جو بات آ رہی ہے نا، اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے وہ ہر وقت یہ دعا کرتے رہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اے اللہ تعالیٰ، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ پیچھے آیا تھا جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، جن لوگوں کے دل پکے نہیں ہوتے، اور وہ فتنہ فساد برپا کرنے کے لیے، یہ دیکھیں یہ قرآن پاک کی دعا ہے، اس کو ہر مسلمان کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ پکے مسلمان ہیں، جو صحیح، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے قرآن پاک میں مختلف جگہ ان کے آیات دیتے ہیں، بھئی جو لوگوں نے خرچ کر دیا، جو لوگ ایمان لائے، ہجرت سے پہلے ایمان لائے، ان جیسا کوئی بندہ نہیں ہو سکتا، اور جو وہ مومن جو ہے، جو میرے بندے ہیں، تو پھر جب ان کو پتہ چل جاتا ہے، راسخ ہوتے ہیں وہ۔ قرآن پاک میں اس جگہ بھی اب غور کرنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جن کے دل خراب ہے، جن کے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہے، جن کے دلوں میں حسد چھپا ہوا ہے، جن کے دل میں بغض اور حسد، عناد اور دین کے لیے خرابی اور لوگوں کے لیے خرابی بنی ہوئی ہے، تو وہ لوگ فتنہ اور فساد کے لیے متشابہات آیات پر چلے جاتے ہیں۔ اور جو راسخ ہوتے ہیں، جو پکے ہوتے ہیں علم کے لحاظ سے، تو وہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا، وہی لفظ آ گیا، تو جو وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ جو ان کے لیے جو علم جن کے رسوخ ہو جاتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ فہم اور ادراک دے دیتا ہے، جن کو سمجھ دیتا ہے، قرآن کی فہم دے دیتا ہے، اپنا قرآن کی سمجھ دے دیتا ہے، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے اس کی دعائیں کرتے ہیں۔ اگر ان کے دلوں میں یہ خواہشات نفس، اگر اللہ تعالیٰ سے دعا وہ کرنی چاہیے جب خواہشات نفس جو ہوتی ہیں وہ عقل کے اوپر جب ان کا پردہ پڑ جاتا ہے، غلبہ آ جاتا ہے، پھر عقل جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہونے کے باوجود خواہشات نفس جو انسان کی ایجنٹ بن جاتی ہیں، خواہشات نفس، وہ بے حیائی کی طرف بھی جائے گا، وہ مال اور دولت کی طرف بھی جائے گا، اور کسی کی اس کو ماں بہن کی بھی یعنی شرم و حیا اس کی نہیں رہ جاتی، اور اس شخص کے لیے یعنی سب صرف اور صرف خواہشات نفس ہوتی ہیں۔ خواہشات نفس کہتی ہیں مجھے پورا کرو، حلال ہو حرام ہو جیسا بھی چیز ہو، وہ اس کا جو مستحکم جو ایمان اس کے اوپر نہیں رہتا، وہ ہر چیز ہر حد پار کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتی ہے۔ تو جو راسخ ہوتے ہیں، جو مضبوط ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ لا میں نہ، تو زگ میں نہ کج، ٹیڑھا کرنا۔ جو پیچھے بھی جو بات ہے، جن کے لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ یعنی متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں فتنہ فساد کے لیے۔ جو صحیح ہوتے ہیں تو وہ ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں، ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا، اے ہمارے اللہ، لا تزغ قلوبنا، نہ ٹیڑھا کر، نہ پھیر، نہ کجی کر ہمارے دلوں میں، بعد اذ ہدیتنا، جب تو نے یہ ہمارے ہدایت دے دی۔ ہدایت آ جانا بڑی بات نہیں ہے، اور اس کے اوپر جمے رہنا، اس سے استقامت رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اسی کے قربت سے ہوتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہم کبھی اس آیت کا کر لیتے ہیں، اے ہمارے اللہ، تو نہ ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ اذ ہدیتنا، جب تو نے ہمیں راہ دکھلا دی، راہ دکھائی تو نے ہم کو، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور دے عطا کر دے، لنا ہم کو، مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اپنے پاس سے رحمت، اپنی رحمت کا ہمارے لیے کر دے، اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی
الوہاب عطا کرنے والا ہے۔ جو ہدایت ہے، فہم ہے، ادراک ہے، اللہ رب العزت کی توفیق ہوگی تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ جب انسان کا عقیدہ یہ ہو کہ آدمی اللہ پر پورا پورا یقین رکھے کہ وہ ایک نہ ایک دن قیامت برپا ہوگی، اس کی عدالت لگے گی، اس عدالت کے اس کا کٹڑا لگے گا، اور ایک ایک عمل کا، ایک ایک سوچ کا اس کا حساب ہمیں دینا پڑے گا۔ پیچھے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جو دل کے انسان کے دل میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جو دل میں سوچتا ہے اور اس کا منہ سے زبان سے بول دیتا ہے، پھر عملی شکل اس کو دے دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ اگر اس نے دل میں کفر رکھا ہوا ہے، حسد رکھا ہوا ہے، بدگمانی رکھی ہوئی ہے، اور کسی کے لیے کڑتا رہتا ہے اور مرتا رہتا ہے، تو اس کا بھی حساب اس کے لیے وہ خود ہی جر رہا ہوتا ہے۔ تو اور اس یہاں بھی اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ یہ دعا جب ہم کریں گے، جو راسخ ہوتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے جو لوگ ہیں، تو وہ ساتھ یہ دعا کہتے ہیں۔ یہ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، ہمارے دلوں کو خرابیاں اس میں نہ پیدا ہوں۔ جو ٹیڑھا کس کا دل ہوتا ہے؟ جو فتنہ فساد برپا کرتا ہے۔ فتنے فساد والا ہمارا دل نہ بنا، فتنے فساد والے ہمارے دلوں کو اس سے پاک رکھ۔ یعنی کفر، حسد اور بغض جو ہوتا ہے وہ سارے کا سارے انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ ایمان بھی وہاں ہی ہوتا ہے، اور یعنی تقوی وہی ہوتا ہے، تزکیہ وہی ہوتا ہے، اور جگہ اس کی یہ تقوی کی، ایمان کی، یقین کی، یہ دل میں چیز ہونی چاہیے۔ باقی چیزیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یہ ہمارے دل میں نہ آئیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے اللہ ہمارے اس دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، بعد اذ ہدیتنا، جب کہ تو نے یہ ہمیں ہدایت دی، یہ قرآن پاک کی ہدایت دے دی۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں عطا کر دے اپنے پاس سے رحمت، اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جو ابھی بات ہوئی تھی کہ جس آدمی کے اندر پختہ یقین ہوگا میں کل کو کھڑے ہونا اللہ کے ہاں، مجھے ایک ایک عمل کا، ایک ایک اپنی آنکھ کا حساب دینا ہے، اپنے زبان کا حساب دینا ہے، جو میں نے جو سنا ہے اس کا حساب دینا ہے، جس طرح میرے قدم چل کر گئے ہیں اس کا مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، اور بدلہ بھی دینا مجھے ملے گا۔ اگر میں خرابی کی ہوئی ہے تو اس کی مجھے سزا ملے گی، اگر میں اچھا کام کیا ہے، لوگوں کے لیے خیر کا پہلو میرے کے اندر ہے، تو وہ اس کے مجھے اجر بھی ملے گا۔ تو اس لیے یہ دعا کی جاتی ہے، ربنا، اے ہمارے رب، انک جامع الناس، بے شک تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کٹہرے میں کھڑا کرے، جامع الناس، لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کرنے والا ہے، لیوم، اس دن کے حساب سے ہم ڈرتے ہیں، لا ریب فیہ، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں، ہم تو آپ کو ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے۔ ربنا، بے شک اے ہمارے اللہ، انکا، بے شک تو جامع، اکٹھا کرنے والا ہے، الناس، لوگوں کو، لیوم، اس دن کو، لا ریب فیہ، اس دن میں جس کے دن میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ریب کہاں ہوتا ہے؟ شک، وہ بھی دل میں ہوتا ہے۔ شک نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بات میں، یہ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ لیوم لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اگر اللہ نے کہا ہے میں نے حساب لینا تو اس نے لینا ہے۔ تو ہمیں دعا ہر وقت یہ کرنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اسی طریقے سے ہم انشاءاللہ الرحمن ایک ایک آیت کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس کے جس طرح ہم پڑھتے ہیں ہم اس کے اوپر ہمیں عمل کی بھی توفیق دے۔ جتنے بھی میرے بھائی، دوست، بہن بھائی اس کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ کی راہ ہدایت پر ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کی رحمت سے ہم جو اللہ کو پسند ہے اسی طرح کے اللہ تعالیٰ ہمیں بندے بنا دے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔